بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ محض تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا ہے نیک بن جاؤ، تو فرمایا محض تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، تو محض تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا ساری دنیا ہی ٹھیک ہو جاتی. دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بیداری اور دوسری ہمت. ہر وقت ہوشیار رہے کہ تمہارے پیچھے نفس اور شیطان لگا ہے. وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے. اس سے دھوکہ نہیں کھانا. جو کام بھی کرنا ہو وہ حق تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کرنا، اپنے دشمن کے کہنے پہ نہ کرنا. یہ تو ہے بیداری کہ ہر وقت ہوشیار رہے کہ تمہارے پیچھے نفس اور شیطان جیسا شیطان دشمن لگا ہے، تو اس کی نہیں ماننی، وہ دشمنی کرے گا. ماننی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ماننی. تو بیدار رہے. اور دوسرا یہ کہ احکام الہی کی پابندی میں طبیعت سستی کرے تو ہمت سے کام لے. تو فرما رہے کہ محض تمنا سے کچھ نہیں ہونا. آرزو ہے، تمنا ہے نیک بن جاؤں، تو اس میں دو چیزیں کرنی ہوں گی. ایک تو بیدار رہنا پڑے گا، کہیں نفس اور شیطان کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے، کہیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں کسی فریب میں نہ ڈال لے. بیدار رہے. اور دوسرا ہمت کرنی ہوگی. جب بھی طبیعت میں سستی ہو اور کاہلی ہو تو ہمت اور تکلف سے کام لے. پھر دیکھیے تو سچی آرزو ہے بھی یہی، سچی تمنا ہے بھی یہی. کھانے کی سچی طلب ہو، کیا کرتا ہے؟ اپنی سی کوشش تو کرتا ہے نا بھائی، تبھی لقمہ اندر جاتا ہے. پیاس سچی ہو تو محض تمنا سے کیا پانی آ جائے گا؟ اپنی سی کوشش تو کرتا ہے تبھی گھونٹ اندر جاتا ہے. تو اگر واقعی دین کی برکات لینا چاہتا ہے اور دین کی ثمرات لینا چاہتا ہے اور دینی زندگی کی مبارک برکتیں لینا چاہتا ہے تو وہ محض تمنا سے نہیں آئیں گی. اس دینداری کے لیے تو پھر محنت کرنی ہوگی. اتنی سستی چیز ہے نہیں کہ ہمیں دین کے ثمرات مل جائیں، کہ ہماری زندگی میں برکت بھی آ جائے، ہمارے وقت میں برکت بھی آ جائے، ہماری صحت میں برکت بھی آ جائے، ہماری زندگی میں سکون بھی ہو، نعمتوں سے لطف بھی اٹھائیں، ہر وقت اندر چین بھی رہے. اب یہ دین کی برکتیں بھی ملے تو یہ محض تمنا سے تو نہیں ہوگا. اس کے تو اس دین کو حاصل کرنے کے لیے بیدار رہنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی. یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ایسی مل جائے بغیر کوشش کے، بغیر ہمت کے. نا ایسا نہیں. دولت ایسی چیز ہے کہ بغیر پیسوں کی بھی ہمت کی بھی مل جاتی. باپ مالدار تھا، مرا تو بیٹا مالدار بن گیا. باپ جاگیردار تھا، بیٹا نکما، مرتے ہی جاگیردار بن گیا. ایسا نہیں کہ باپ ولی اللہ ہے تو اس کے مرتے ہی بیٹا ولی اللہ بن جائے گا. ایسا نہیں. اسے تو ہمت کرنی پڑے گی. بھی یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ وراثت میں یوں ہی مل جائے بے طلبوں کو، نہ قدروں کو، بے ہمت لوگوں کو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو فرمانے لگے محض آرزو کافی نہیں، محض تمنا کافی نہیں. اگر واقعی دیندار بننا چاہتے ہیں اور دینداری کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیدار رہنا پڑے گا. کہیں نفس اور شیطان راہ نہ مار دے، کہیں دھوکہ نہ دے دے. بیدار رہیں اور اللہ کے ہر حکم کے لیے ہمت کر کے بتکلف اسے پورا کریں. ہاں یہ پھر ضرور ہوگا. اگر ایسا کرتے رہیں گے ایک وقت کے بعد ہمت کم کرنی ہوگی. ہمت تو پھر بھی کرنی ہوگی لیکن کم. پھر رکاوٹ کم ہوگی، نفس کا تقاضا کمزور ہوگا، نفس کا تقاضا کمزور ہوگا، ٹھیک ہے نا. شیطانی اثرات کم ہو جائیں گے. ہمت تو ساری زندگی کرنی ہوگی. ایسا نہیں کوئی ایسا بزرگ بنے خود بخود ہونے لگ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. مصیبت پر صبر کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ رنج طبعی کو عقل کی حد تک نہ پہنچائیں. تبھی رنج تو ہوتا ہے، لیکن عقل سے یہی سوچ رہا ہے کہ اس میں میرے لیے نفع ہے، اس میں میرے لیے فائدہ ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے،
اس پر انعام بڑا ہے. یہ طبعی رنج جو ہے عقل پر غالب نہ آ جائے اور اعمال میں کمی نہ آنے پائے. اعمال معمور میں اور صبر علی العمل کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ مقصود پر نظر رکھے اور وہ مقصود ہے رضائے حق. ٹھیک ہے, اس پہ نظر رہے. یہ صبر کی حقیقت. جن امور کا انسان مکلف ہے وہ دو قسم کے ہیں. بعض اعمال کا وجود یہ ہے اور بعض متروکہ ہیں. دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ذمہ داری ڈالی ہے. بعض وہ ہیں جو کرنے کے ہیں اور بعض وہ ہیں جو نہیں کرنے کے. کرنے والے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے اور نہ کرنے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہے. عمل دو قسم کے ہیں, کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے, لیکن کسی نہ کسی درجے کا تکلف اور تکلیف دونوں میں ہے. حق تعالیٰ نے ان کی تسہیل کے لیے صبر اور نماز کی تلقین کی. دین کے جتنے امور ہیں کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہیں کرنے کے, ان میں تکلیف تو ہے, مشقت تو ہے, لیکن صبر اور نماز ایسی چیزیں ہے کہ تمہارے لیے پورے دین کے احکامات کیا ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے, اس تکلیف میں کمی ہو جائے گی. آدمی جسم پہ بوجھ اٹھاتا ہے تو بوجھ تو لگتا ہے نا, لیکن جب ایکسرسائز کرے گا جسم مضبوط کر لے گا بوجھ تو پھر بھی ہوگا, لیکن اب اسے محسوس نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اس چیز کا بوجھ ختم ہو گیا, وہ بوجھ تو پھر بھی ہوگا, لیکن اس کے لیے اب کیا ہوگا, قابل برداشت, اس کے لیے آسان. اسی طرح دین کے امور میں جو کرنے کے ہیں یا نہ کرنے کے تکلیف تو رہے گی, لیکن نماز اور صبر کی برکت سے وہ تکلیف کیا ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. اس کی تکلیف کم ہو جائے گی, اسے پورا کرنا آسان ہو جائے گا. کمزور آدمی ہے, اسے بوجھ اٹھوا دو 80 کلو کا, 50-70 کلو کا, ٹھیک ہے نا, بہت تکلیف ہے. اور یہی ایک آدمی مضبوط جسم والا 80 کلو, ایسا نہیں کہ وہ 5 کلو رہ گیا, وہ 80 کلو ہی رہے گا. بوجھ ہے لیکن اس کے لیے آسان ہو گیا, اس لیے کہ اس کے اندر توانائی آ گئی. تو فرمایا نماز اور صبر سے آدمی میں توانائی آ جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جاتا. اب میرے لیے فجر پڑھنا مشکل, اب میرے لیے بد نظری سے بچنا مشکل, اب میرے لیے غیبت سے بچنا مشکل. کیوں مشکل؟ اگر صبر آ جائے اور نماز آ جائے تو اللہ میاں فرما رہے کہ یہ دو عمل ایسے ہیں, ان میں یہ تاثیر ہے کہ تمہارے لیے دین کے احکام کیا ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں. ان دو اعمال میں یہ تاثیر ہے. اب یہ دو عمل جتنے اچھے انداز سے ہوں گے, جتنے بڑھیا ہوں گے, وہ اپنی تاثیر دکھائیں گے. تو یہ دونوں عمل اپنی ذات میں خود بھی مقصود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دوسرے مقاصد کو اور دوسرے احکام کو یہ سہل اور آسان بھی کرنے والے, آسان کر دیتے ہیں. مصائب میں حکمتیں ہیں, مصائب میں حکمتیں, سبحان اللہ. اگر یہ بات اس بات پہ نظر رہے کہ مصائب میں حکمتیں ہیں اور یہ حکمتیں حکیم ذات کی طرف سے طے شدہ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مصائب اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا, مصائب برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا مصائب میں حکمتیں ہیں اور ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے, اس سے ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور اس سے ایمان کو تقویت ملتی. سبحان اللہ. مسلمانوں پر آنے والی آفات اور یہ آزمائشیں اور یہ امتحانات دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو. اگر اس گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سبحان اللہ, رحمت بن جاتی. اگر اس گھڑی میں اللہ سے دور رہتا ہے مصیبت اور عذاب بن جاتی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج کل عموماً غفلت ہی ہے, کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایسے ہیں جنہیں توبہ کی توفیق مل جائے, جنہیں احساس ہو جائے کہ چونکہ ہم عشر نہیں دیتے, چونکہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, چونکہ ہم اللہ کے حکم توڑتے ہیں, اس لیے یہ آفات ہے. کوئی لاکھوں میں ہوگا, ٹھیک, کوئی لاکھوں میں ہوگا. تو اگر اسے یہ احساس ہو گیا تو یہ آفت اور یہ مصائب اس کے حق میں رحمت, پھر یہ اس میں حکمت کہ اس کا ایمان بچ گیا, اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا, اسے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, حکمت ہے. اور اگر پھر بھی غفلت باقی رہی
بلکہ اللہ حفاظت فرمائے اللہ سے اور دوری بڑھ گئی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آفت اور یہ مصیبت اس کے حق میں بہت بڑی زحمت ہے اور عذاب کی ایک قسط ہے. پھر یہ عذاب کی قسط، پھر اللہ کا یہ عذاب ہے اور یہ عذاب کی قسط. آگے اس سے بڑا عذاب، بلا عذاب الآخرہ اکبر، اگلا عذاب پھر اس سے بڑا. تو ہر قسم کی آزمائش میں اور ہر قسم کی مصائب میں یہ حکمت ہے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ایمان بڑھیا ہوتا ہے، اس سے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس سے آدمی بیدار ہو جاتا ہے، اس سے جو غفلت پڑی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. غم ہلکا کرنے کا آسان طریقہ، غم ہلکا کرنے کا آسان نسخہ، کہ جو بھی مصیبت آئے اور ناگواری آئے، یوں سمجھے کہ یہ ایک تجارت ہے، یہ ایک تجارت ہے. اس تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، کمائی بھی ہے، گھاٹا بھی ہے. غم ہلکا کرنے کا ایک آسان نسخہ کہ جو بھی زندگی میں ناگواری آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، آزمائش آئے، تو یہ خیال کریں یہ تجارت ہے، اس میں کمائی بھی ہے اور اس میں نقصان بھی. تو جیسے تاجر بڑی بیدار مغزی کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں نے نفع ہی کمانا ہے، میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، میں اس موقع کو سیزن بھی بنا سکتا ہوں اپنی تجارت کا، میں اس موقع کو اپنے کاروبار کا سیزن بھی بنا سکتا ہوں. ایسی آزمائش میں، بیماری میں، رنج میں یہ خیال کرے کہ یہ تجارت ہے اور ایسی کمائی ہو سکتی ہے جو شاید سال بھر میں اتنا نہ کما سکوں جو اس تھوڑے سے وقت کے سیزن میں کما سکتا ہوں. ایک سوچنے کا انداز یہ بھی. اب بتائیے تاجر رنج میں ہوتا ہے؟ تاجر تو خوش ہوتا ہے بھائی موقع ملا تجارت کرنے کا، اور پھر اپنی پوری توانائی لگاتا ہے نفع اٹھانے کا. تو سب سے پہلے قدم پہ تو رنج جائے گا، غم جائے گا، جو بیماری کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، سوچ سوچ کے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے، اس ناگواری کو سوچ سوچ کے اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے، اس ازمائش کو سوچ سوچ کے بجا وجہ پریشان ہو رہا ہے. پہلے قدم پہ تو یہی چلا جائے گا. اگر اس کو تجارت کا ننگ دے دیا، تجارت کی ذہنیت بنا دی، تو پہلے قدم پہ تو نفع ہی نفع آ گیا نا، رنج جائے گا. حالانکہ تجارت میں تو رات بھر جاگتا ہے، خوش ہوتا ہے، بولے کہتا ہے یار ایک عید کی رات اور ہونی چاہیے، چاند رات 2 ہونی چاہیے. ارے یار تو پہلے ایک پوری رات جاگا ہے، نہیں یار تو اگر چاند نظر نہ آئے ایک چاند رات اور ہو جائے. وہاں تو تمنا کر رہا ہوتا ہے، خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مشقت اٹھاؤں، یہ تکلیف اٹھاؤں، رات بھر جاگوں. کیوں؟ ذہن ہے تجارت. ذہن کیا ہے؟ تجارت. تو ایسی اگر زندگی کی ناگواری میں، بیماری میں، تکلیف میں، آزمائش میں یہ ذہن بن جائے کہ یہ تجارت ہے، کمائی کا سیزن ہے، میں نے اپنی پوری توانائی لگانی ہے کمانے کی، تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ رنج جائے گا، وہ غم جائے گا، جسے لے کر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جسے سوچ سوچ کے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، جسے سوچ سوچ کے آدمی غم میں رہتا ہے، وہ جائے گا. کتنی زبردست نسخہ ہے. تو رنج کو ہلکا کرنے کا آسان نسخہ کہ وہ گھڑی، وہ موقع، وہ ناگواری تجارت ہے، تجارت. ٹھیک ہے. اب اس میں کمانا ہے. اگر کوئی چیز چلی گئی تو بھائی تجارت ہے، اس سے قیمتی چیز ملنے والی ہے. کوئی نقصان ہو گیا، تجارت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی چیز جاتی ہے آدمی اس سے قیمتی بڑی چیز لیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی تجارت ہے، بچہ ہی مر گیا. ارے میاں بچے سے بہتر چیز بھی تو مل سکتی ہے، کرو نا اللہ سے تجارت، اس سے بھی تو قیمتی چیز مل سکتی ہے. تو یہ موقع ضائع نہ ہونے دو، بجائے اس کی کہ غم لے کے بیٹھ گیا یہ کیوں چلی گئی. اور ایک یہ کہ بھائی یہ تجارت کا موقع ہے، اس سے قیمتی چیز ملے گی. بس مصیبت کے وقت ہمیں اس حقیقت پہ اگر غور کریں گے تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا.
اس حقیقت پہ غور کریں گے تو آپ کا رنج ختم ہو جائے گا. اس حقیقت کو سوچیں گے تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. گولیوں سے نہیں ختم ہوگا, گولیوں سے نہیں ختم ہوگا. شاید نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہ ہو. جو آپ کا علاج آپ کو آپ کا دین دیتا ہے, سچ کہہ رہا ہوں, جو نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں ہوگا. جو آپ کو آپ کا علاج آپ کا دین دیتا ہے. جو آپ کا دین آپ کو دوا دیتا ہے وہ بڑی پائیدار دوا ہے اور اس کی بڑے ثمرات ہیں, اس میں شفا یقینی ہے. تو غم اور رنج کو ہلکا کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کے ساتھ سوچیں کہ یہ تجارت ہے, اس سیزن کا وقت ہے, کمائی ہو سکتی ہے. تجارت میں بھی کوئی چیز جاتی ہے نا بھائی, لیکن آپ کے پاس فرصت ہے, ابھی وقت ہے, اس سے قیمتی چیز لے لو اور تجارت میں نفع کماؤ. دیکھو بھائی, حقیقی مومن کے لیے تو امتحان ضروری ہے. حقیقی مومن کے لیے تو امتحان ضروری ہے. جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. اس پر بیماری بھی آتی ہے, ناگواری بھی آتی ہے, آزمائش بھی آتی ہے. اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے پھر یقین جانے اس پر انعامات کی بارش ہوتی, پھر انعامات کی بارش ہوتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آتی ہے ناگواری, جس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ حقیقی معنی میں مومن بن جاتا ہے. آزمائش آئی, صبر کر رہا ہے, پھر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوئی, شکر کرنے لگا ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں ایمان کے اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں. یہ دونوں چیزیں اعمال ایمان کے اعلیٰ درجے کے اعمال. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, دین کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. 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 یا ارحم الراحمین, ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما, ایمان کی حقیقت نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن اے اللہ اسے صحت نصیب فرما, روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما, جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما. روحانی صحت بھی عطا فرما, جسمانی صحت نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن اپنے قرب میں ترقی نصیب فرما, اپنی محبت میں ترقی نصیب فرما, اپنی اطاعت میں ترقی نصیب فرما, تقوی کا نور نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما, ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنی قدرت سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما, برے لوگوں سے بری صحبت سے محفوظ فرما. مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما, ان کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور امت میں اس کے بہترین ثمرات کو عام فرما.